السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو اہم موضوعات پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، خاص کر نہم کلاس یعنی کہ 9th کلاس اور پیرنٹس کے لیے۔ اسٹوڈنٹس، یکساں نصاب تعلیم یعنی کہ سنگل نیشنل کریکولم کو 9th کلاس کے اندر امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ایک سبجیکٹ کی بک کو چینج کر دیا گیا ہے اور ایک نیا سبجیکٹ کورس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اپریل میں قائم ہونے والی نئی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس سال پچھلا نصاب ہی چلایا جائے، مگر اب اس فیصلے کو تبدیل کیا گیا ہے۔ تو چلیں ہم بغیر ٹائم ضائع کیے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اچھا، تو اب وہ کون سی کتاب ہے جس کو چینج کیا گیا ہے؟ تو وہ ہے اسلامیات کی بک۔ اسلامیات لازمی کی کتاب کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بہت سے بچوں نے پرانی کتاب کو کافی تفصیل میں پڑھ لیا ہوگا، کیونکہ بہت سے اسکول جو ہیں وہ پری 9th لگا دیتے ہیں یا جنوری کے اندر 9th کی کلاس لگا دیتے ہیں۔ لیکن بچوں، اب آپ کا جو پیپر ہوگا وہ اسلامیات لازمی کی نئی کتاب سے آئے گا۔ اسلامیات کے بعد ایک سبجیکٹ ایڈ کر دیا گیا ہے۔ وہ سبجیکٹ کون سا ہے؟ وہ سبجیکٹ انتہائی اہم ہے۔ وہ سبجیکٹ ہے ترجمۃ القرآن مجید۔ جی ہاں، یہ ایک نیا مضمون ہے جس کو نہم 9th کلاس کے اندر متعارف کروایا گیا ہے اور اس کا الگ سے 50 نمبروں کا پیپر لیا جائے گا۔ یہ گزشتہ حکومت کا انتہائی احسن قدم ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف اہم قرآنی صورتیں، ان کا ترجمہ، پس منظر، اہم نکات، مضامین، صورتوں کے خلاصے اور ساتھ ساتھ ہر صورت کے آخر میں صورت کے اندر جو شامل دعائیں ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں۔ ان صورتوں کو نصاب میں شامل کرنے کا مقصد نئی آنے والی نسل کو قرآن مجید پڑھنے کے آداب سے آگاہ کرنا ہے۔ نصاب میں شامل صورتوں کے اہم مضامین میں ایمانیات، عبادات، معاشرت، اخلاق شامل ہیں، یعنی کہ ہم نے معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم نے لوگوں سے ملنا ہے، کیسے عبادات ادا کرنی ہیں، کیسے نماز پڑھنی ہے، روزے کی کیا اہمیت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی۔ اب جب ہم کتاب کو دیکھتے ہیں یا نصاب کو دیکھتے ہیں تو اس بک کے اندر 18 قرآنی صورتیں جو ہیں وہ مکمل شامل ہیں۔ لیکن بچوں، آپ کو امتحانی لحاظ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بامحاورہ ترجمہ امتحان میں صرف 6 صورتوں کی چند آیات سے پوچھا جائے گا۔ وہ صورتیں کون سی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ تو سب سے پہلے سورہ مریم، اس کی 30 سے 36 کی جو آیات ہیں اس میں بامحاورہ ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ 25 to 37 آیات، سورہ انبیاء 30 to 35، سورہ حج 65 سے 69، سورہ فرقان 63 سے 77، سورہ احقاف 13 to 15 آیات۔ ایگزامز میں ترجمہ جو ہے وہ انہی 6 صورتوں کی انہی مخصوص آیات سے آئے گا، لیکن ایک پارٹ کے اندر آیات ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ باقی پیپر پیٹرن کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی جائے گی جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بک ابھی جو ہے وہ پرنٹنگ پروسیس کے اندر ہے، تو مارکیٹ میں ابھی ملنا سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میں لنک ڈسکرپشن میں شامل کر دوں گا، آپ وہاں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوگی ترجمۃ القرآن کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلامیات کی کتاب میں کیا تبدیلی کی گئی ہے۔ اسلامیات کی پرانی کتاب 9th اور 10th دونوں کی ایک ہی تھی، اب صرف 9th کی کتاب کو بہتر بناتے ہوئے اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ اب کتاب میں 7 چیپٹرز شامل ہیں۔ فرسٹ چیپٹر قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ اس میں تعارف قرآن، ترجمہ قرآن اور حدیث مبارکہ شامل ہیں۔ فرسٹ چیپٹر کے بعد ہم دوسرے چیپٹر کو دیکھتے ہیں تو یہ ایمانیات اور عبادات پر مبنی ہے۔ اس میں بنیادی اسلامی عقائد، توحید و رسالت، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا، جبکہ عبادات کے پورشن میں نماز اور روزہ کی اہمیت، فرضیت شامل ہے۔ تیسرے باب کی طرف جائیں تو یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو نصاب میں شامل کرنے کا مطالبہ بہت عرصے سے کیا جا رہا تھا، جس کا مقصد تھا نوجوان نسل کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آگاہ کرنا۔ انہیں بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی
کیسے گزاری, کیسے کافروں میں رہتے ہوئے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا, کیسے ریاست مدینہ قائم کی, کیسے جس شہر سے ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی, جس شہر کے لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے, ان کو انہوں نے معاف کر دیا. چوتھے چیپٹر کی طرف جاتے ہیں تو چوتھا چیپٹر اخلاق و آداب سے متعلق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین, ایمانت اور دیانت کی اہمیت, جبکہ تکبر و حسد سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. چوتھے چیپٹر کے بعد پانچواں چیپٹر جو ہے یہ حسن معاملات اور معاشرت کے متعلق ہے. یہ ایک نیا چیپٹر ہے. اس میں معاشرے میں رہنے کے آداب بتائے گئے ہیں. حقوق العباد یعنی کہ انسانوں کے حقوق, بندوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے. قسم اور گواہی کے متعلق احکامات بھی اسی چیپٹر کے اندر شامل ہیں. اس کا مقصد معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے. چھٹے چیپٹر کی طرف موو کریں تو یہ ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام ہیں. اس میں اہل بیت, صحابیات, صوفیہ کرام اور علماء کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے اصولوں پر رہتے ہوئے گزاری. اس چیپٹر کو شامل کرنے کا مقصد نوجوان نسل کو ان کے اصل ہیروز کا پتہ دینا ہے تاکہ وہ ان کو فالو کر سکیں اور ایک اچھے مسلمان بن سکیں. آخری چیپٹر اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے ہے. اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کیسے اسلامی تعلیمات سے اپنے اندر خود اعتمادی کانفیڈنس حاصل کر سکتے ہیں, پیدا کر سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو آج کے اس جدید اور ماڈرن دور میں گناہوں سے بچا سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا. ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور جلدی سے پڑھائی کا آغاز کر دیں تاکہ بورڈ کے امتحانات میں اچھے مارکس حاصل کر سکیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.